مسلمان کا یہ فریضہ اور ذمہ داری ہوتی ہے کہ مسلمان جو قرآن کا حامل ہے، مسلمان جو وحی الہی کا حامل ہے، مسلمان جو نظام اسلامی کا علمبردار ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ کبھی مظلوم کو ظلم کے اندر سسکتا اور بلکتا نہ دیکھے۔ آج مسلمان جب اپنی ڈیوٹی سے بیٹھا ہے، مسلمان مسلم امہ کے اوپر جب مردگی کی کیفیت طاری ہے، تو حالت یہ ہے کہ اسے ظلم کی بو نہیں آتی ہے۔ جیسے چمڑے کا کاروبار جس کمپنی میں چل رہا ہو، وہاں کے اطراف کے رہنے والے اور وہاں کے ملازمین کو اس چمڑے کے جلانے کی، اسے پکانے کی اور اسے سکھانے کی بو نہیں آتی ہے۔ ایک اجنبی دور دراز سے گزر رہا ہو تو وہ اپنی ناک دباتا ہوا، اپنی جان بچاتا ہوا وہاں سے نکل جاتا ہے، لیکن وہاں کے رہنے والوں کے تو ناک کے کیڑے مرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہمیں ظلم کی بو نہیں آتی ہے، ہمارے ناک کے کیڑے مر گئے ہیں۔ مسلمان کو ظلم کی بو آتی ہے، برداشت نہیں ہوتی ہے اسے، وہ ظلم کے خاتمے کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اس لیے کہ ظلم کے خاتمے کا پیغام صرف مسلمان کے پاس ہے۔ وہ نظام جو عین انصاف والا نظام ہے، وہ تعلیمات جو ہر شخص کو اس کا حق دیتی ہے، صرف مسلمان اپنے پاس رکھتا ہے۔ دنیا میں رہنے بسنے والے اور یہ الگ الگ سماجوں سے اور مذاہب سے اپنا نام جوڑنے والے، یہ ہرگز انصاف کا نظام اپنے پاس نہیں رکھتے۔ ان کے پاس اگر پرانی کتابیں موجود ہے بھی تو وہ سب تحریف شدہ ہے، یہ بھی اسے کہاں مانتے ہیں۔ انہوں نے دو چند عقل مندوں کو، جنہیں وہ عقل مند کہتے ہیں، چند عقل مندوں کو بٹھا رکھا ہے کہ طریقہ زندگی بنائیں، گھر کے باہر کیسے رہنا ہے، گھروں میں کیسے رہنا ہے، بازاروں میں کیسے رہنا ہے، اور ایجوکیشن کا سسٹم کیسا ہو، اور ملازمت کے لیے اصول کیسے ہو، اور پیسے کا لین دین کیسا ہو، اور تجارت اور زراعت کے معاملات کیسے ہو۔ وہ چند عقل مند سمجھے جانے والے بیوقوفوں کی مجلس نے یہ ظالمانہ اصول جو بنا رکھے ہیں، یاد رکھیں یہ ہرگز انصاف نہیں دلا سکتے۔ یہ بھاگ دوڑ اور یہ محنت اور یہ مشقت اور یہ کسان باغ کی وہ کوششیں اور محنتیں، یہ سب انسانوں کے سامنے، ان ظالموں کے سامنے جنہیں انصاف کی الف کا پتہ نہیں ہے، ان کے سامنے دن اور رات اگر گھٹنے ٹیک کر اور ناک رگڑ کر بھی انصاف کی بھیک مانگے تو یہ انصاف نہیں دلا سکتے۔ جس کے پاس انصاف ہے، جس کے پاس انصاف کا پیغام ہے، وہ تو سویا ہوا ہے، وہ تو اپنی ڈیوٹی سے بیٹھا ہوا ہے۔ اسے وہ احکامات جو بنیادی احکامات ہیں، نماز بہت عظیم الشان فریضہ ہے، لیکن مسلمان نے نماز ہی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ روزہ بہت بڑی عبادت ہے، لیکن مسلمان روزے سے آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ مسلمان کو ایمانداری کا حکم دیا گیا ہے، لیکن صرف اپنی دکان میں ایمانداری ہو، بازار میں بے ایمانی کا راج ہو، یہ مسلمان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ مسلمان کا فریضہ ہے کہ یہ اپنی دکان بھی ایمانداری کے ساتھ چلائے اور بازار میں کوئی دکان بے ایمانی کے ساتھ نہ چلے۔ اس کی ڈیوٹی ہے، اس کا فریضہ ہے، اس کی حیثیت ایک آفیسر کی ہے۔ مسلمان کی ذمہ داری ہے، اس کا کام ہے کہ اسے اپنا فریضہ نبھانا ہے، اسے ظلم کی ناؤ کو ڈبو دینا ہے۔ اب انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ابابیل آ جائیں گے، اب انتظار میں بیٹھے ہیں جیسے ابابیل آ گئے تھے ابرہہ کے لشکر کو تہس نہس کرنے کے لیے۔ جس ابرہہ نے مکے والوں پر ظلم ڈھائے تھے اور اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے آ کھڑا ہوا تھا، آج ابابیل نہیں آئیں گے۔ اگر قوم لوط پر ان کے نافرمانوں نے ظلم کر رکھا تھا تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں جبرائیل امین آ کر اس بستی کے نیچے اپنا پر ڈال کر اسے آسمانوں پر اٹھا کر الٹا پٹک دیں گے؟ اگر قوم شعیب نے اپنے یہاں کے مظلوموں پر اور پریشان حال لوگوں پر ظلم ڈھا رکھا تھا اور تجارت کے میدان میں بے اعتدالی کو اپنی پہچان بنا رکھا تھا اور ناپ تول میں کمی کو اپنا شعار بنا رکھا تھا، اللہ رب العزت نے انہیں تہس نہس کیا اور جبرائیل امین کے چیخ کے ذریعے، اور قوم عاد کو ہواؤں نے آسمانوں پر پٹک کر، اور قوم سمود کو جبرائیل امین کی چیخ نے اپنے گھروں کے اندر، اور قوم نوح کو سمندر کی طغیانیوں نے، سرکشی نے ایک طوفان کی شکل میں ہلاک و برباد کر دیا تھا۔ اب کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی پانی سرکش ہو جائے گا اور ہوائیں سرکش ہو جائیں گی؟
اور اللہ جبرائیل امین کو حکم دے دے گا اور آسمانوں سے پتھر برس جائیں گے اور آگ کی بارش ہو جائے گی اور زمین اپنے اندر ان ظالموں کو نگل لے گی۔ اگر اس غلط فہمی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو خبردار یاد رکھیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد، آپ کی رسالت کے بعد، آپ کی بعثت کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے قانون کو بدل دیا ہے۔ اب قانون بدل گیا ہے، اب ظلم کی ناؤ ڈبونا کا کام جبرائیل امین کے حوالے نہیں ہے۔ اب ہواؤں کو اور پانیوں کو اور آسمانوں کے بادلوں کو حکم نہیں ہوگا کہ ظلم کا خاتمہ کیا جائے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آخری نبوت، آپ کی امت آخری امت۔ اس امت کے لیے ہر زمانے میں جب ظلم سر اٹھائے گا، ظلم کا، ظالم کا سر کچلنے کا کام اللہ نے مسلمان کو دیا ہے، مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ قرآن نے کہا قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین۔ اے مومنو، اب تمہیں اترنا ہے میدان میں اور تمہیں ان سے قتال کرنا ہے یہاں تک کہ فتنے ختم ہو جائے، یہاں تک کہ ظلم ختم ہو جائے، یہاں تک کہ ہر شخص کو امن کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، چین کے ساتھ سانس لینے کا موقع ملے، ہر شخص امن کے ساتھ اپنا حق وصول کر سکے، کسی پر ظلم نہ ہو، کوئی شخص راہ اعتدال سے باہر نہ نکلے۔ یہ مسلمان کی ڈیوٹی ہے، مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ جب مسلمان نے اپنے اس فریضے کو ادا کیا، مسلمان ساری انسانیت کا سردار بن کر، ان کا معلم بن کر، ان کا ہمدرد اور خیرخواہ بن کر، ان کے سر کا تاج بن کر رہا۔ لیکن جب مسلمان نے اپنے اس فریضے کو بھلا دیا، اپنی اس ڈیوٹی سے بیٹھ گیا، پھر یہ سر کا تاج نہیں بنا، پھر یہ پاؤں کی جوتی بنا۔ موجودہ زمانے کی صورتحال دنیا بھر میں ہم اٹھا کر دیکھ لیں، مسلمان کہیں تھرڈ پرسن بھی نہیں ہے۔ سیکنڈ پرسن ہونا، فرسٹ پرسن ہونا تو بعد کی بات ہے، یہ تو تھرڈ پرسن بھی نہیں رہا ہے۔ اس کی کیفیت یہ ہے کہ یہ تو شمار و قطار میں بھی نہیں ہے، بلکہ ہندوستان کی صورتحال دیکھ لیں، کیسے عجیب و غریب معاملات ہے۔ ہم اپوزیشن میں بھی نہیں ہیں، ہمارا یہ معاملہ ہے، ہماری یہ کیفیت ہے، ہمیں ایک طرف اٹھا کر ڈال دیا گیا ہے، جیسے سسپینڈ کوئی ہوتا ہے، ٹرمینیٹ ہو چکا ہوتا ہے، ویسے ایک طرف کو ڈال دیا گیا ہے۔ ہمیں تو صرف نعرے بازیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ اور ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک بھیڑ، سروں کی بھیڑ میں ہمیں شمار کر لیا جاتا ہے، جبکہ مسلمان قیادت کے لیے آیا تھا، مسلمان مظلوم کو انصاف دلانے کے لیے آیا تھا۔ دنیا بھر کی صورتحال دیکھے، دنیا بھر میں کیسے حالات ہیں، وہ سپر پاور کہلانے والا، وہ انتشار کا شکار۔ آج دنیا بھر کے ملکوں کے اندر اللہ رب العزت نے ایک انداز سے انہیں مصروف کر دیا ہے، اور یہ سب کے سب مصروف ہیں ایک دوسرے کی کھچائی میں۔ مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ یہ جتنی جلدی اپنی ذمہ داری کو سمجھ لے، جتنی جلدی اپنا فریضہ اپنے سر اوڑھ لے، جتنی جلدی اپنا کام سمجھ لے، اتنی جلدی اللہ رب العزت کی طرف سے عزتوں کے، سربلندی کے، عافیت اور سلامتی کے فیصلے اس کے حق میں ہو جائیں گے۔ جتنا دیر مسلمان کرے گا، جتنی تاخیر مسلمان کرے گا، اتنی پریشانی، اتنی مصیبت اس شخص پر ہوں گی۔ مسلمان کے اعمال پر، مسلمان کے اپنے کام پر لگنے اور اتر جانے پر یہ زمینوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہاں عزت و سربلندی کے فیصلے، یہاں ذلت و خواری کے فیصلے مسلمان کی ڈیوٹی پر ہوتے ہیں، اس لیے کہ مسلمان کے علاوہ جتنے لوگ ہیں یہ تو جانتے ہی نہیں ہیں، انہیں تو اپنا سبق معلوم ہی نہیں ہے، انہیں تو راہ راست کا راستہ پتہ ہی نہیں ہے، انہیں منزل کا پتہ ہی نہیں ہے، ان سے کیا شکایت کی جائے، ان سے کیا شکوہ ہو کہ وہ رہزن بنے بیٹھے ہیں۔ جسے رہنمائی کا پتہ ہے، جسے منزل کا پتہ ہے، اگر وہ بیٹھ گیا ہے، اگر اس نے اپنی ڈیوٹی چھوڑ رکھی ہے تو شکوہ اس سے۔ آج دنیا بھر میں دیکھیں، رب ذوالجلال کی طرف سے وہ سارے تقدیری فیصلے اور ان کے مشیت سے، ان کے ڈیزائن سے ایسے آن پہنچے ہیں کہ ساری دنیا میں ظلم سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ یاد رکھیں، جب چراغ بھڑکتا ہے تو سمجھ جائیے کہ یہ اس کے بجھنے کا وقت ہوتا ہے۔
جب یہ بھڑکتا ہے تو اس کے بجھنے کا وقت ہوتا ہے، جب تیل ختم ہو رہا ہوتا ہے تو یہ بہت بھڑکتا ہے، اور ایسے بھڑکتا ہے ایسے لگتا ہے کہ اپنے اطراف کی تمام دنیا کو خاک کر کے رکھ دے گا، لیکن یہ اس کے بجھنے کا وقت ہوتا ہے، اس کے اختتام کا وقت ہوتا ہے۔ اب تک ملکوں میں اور شہروں میں اور علاقوں میں ظلم ہوا کرتا تھا، آج دنیا کی یہ صورتحال ہے کہ پوری دنیا ظلم کا شکار ہے، آج پوری دنیا میں ظالم کا عروج ہے، اور یہ اس کے بجھنے کا وقت ہے، یہ اس کے خاتمے کا وقت ہے۔ مسلمان اگر اٹھ کھڑا نہیں ہوگا تو مسلمان کو زبردستی کھڑا کیا جائے گا، مسلمان اگر اٹھ کھڑا نہیں ہوگا تو مسلمان کو زبردستی کھڑا کیا جائے گا۔ اگر یہ اپنے رب کا حکم مان کر نہیں کھڑا ہوگا، اپنی ذمہ داری اپنا فریضہ سمجھ کر نہیں کھڑا ہوگا، تو اسے جوتے مار کر کھڑا کیا جائے گا، اسے جگایا جائے گا، اسے بیدار کیا جائے گا، اس کی نیند کو توڑا جائے گا۔